مکہ مکرمہ کی حرمت۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ میری خدمت کے لیے لے آؤ۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مجھے لے چلے۔ میں اب سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ رہنے لگا۔ ایک مرتبہ آپ باہر سے آ رہے تھے، جب احد پہاڑ نظر آیا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب مدینہ نظر آیا تو فرمانے لگے یا اللہ، میں اس کے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ کو حرم مقرر کرتا ہوں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا۔ اے اللہ، ان کے مد اور ساع اور ناپ میں برکت دیجیے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ بخاری کی دوسری روایت میں ہے اے اللہ، جتنی برکت آپ نے مکے میں دی ہے اس سے دگنی برکت مدینے میں دیجیے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے مدینے میں قتل نہ کیا جائے اور چارے کے سوا یہاں کے درختوں کے پتے بھی نہ جھاڑے جائیں۔ اسی مضمون کی دوسری بھی بہت سی احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مدینے میں بھی مثل مکے کے حرم ہیں۔ یہاں ان احادیث کے وارد کرنے سے ہماری غرض مکہ مکرمہ کی حرمت اور یہاں کا امن بیان کرنا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ شروع سے حرم اور امن ہے، بعض کہتے ہیں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، لیکن پہلا قول زیادہ ظاہر ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تب سے اس شہر یعنی خانہ کعبہ مکۃ المکرمہ کو حرمت و عزت والا بنایا ہے۔ اب یہ قیامت تک حرمت و عزت والا ہی رہے گا، اس میں جنگ و قتال کسی کو حلال نہیں۔ میرے لیے بھی صرف آج کے دن ہی ذرا سی دیر کے لیے حلال ہوا تھا، اب وہ حرام ہی حرام ہے۔ سنو، اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، اس کا شکار نہ بھگایا جائے، اس میں کسی کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، ہاں جو اس کے مالک تک پہنچانا چاہے اس کے لیے اٹھانا جائز ہے، اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ حدیث آپ نے خطبے کے دوران بیان فرمائی تھی، اور عباس رضی اللہ عنہما کے سوال پر آپ نے اذخر نامی گھاس کے کاٹنے کی اجازت دی تھی۔ ابن شریح عدوی رضی اللہ عنہ نے عمرو بن سعید سے اس وقت کہا جبکہ وہ مکے کی طرف لشکر بھیج رہا تھا کہ اے امیر سن، فتح مکہ والے دن صبح ہی صبح رسول اللہ نے اپنے خطبے میں فرمایا جسے میرے کانوں نے سنا، دل نے یاد رکھا اور میں نے آنکھوں سے رسول اللہ کو اس وقت دیکھا۔ آپ نے حمد و ثنا اللہ کی بیان کی اور اس کے بعد فرمایا کہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم کیا ہے، لوگوں نے نہیں کیا۔ کسی ایماندار کو اس میں خون بہانا یا اس کا درخت کاٹنا حلال نہیں۔ اگر کوئی میری اس لڑائی کو دلیل بنائے تو کہہ دینا کہ میرے لیے صرف آج ہی کے دن کی اس ساعت یہاں جہاد حلال تھا، پھر اس شہر کی حرمت آ گئی ہے جیسے کل تھی۔ خبردار ہر حاضر غائب کو یہ پہنچا دے۔ لیکن عمرو نے یہ حدیث سن کر صاف جواب دیا کہ میں تجھ سے زیادہ اس حدیث کو جانتا ہوں، حرم نافرمان کو اور خونی کو اور بربادی کرنے والے کو نہیں بچاتا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس بات کا بیان کہ آیا مکہ افضل ہے جیسا کہ جمہور کا قول ہے یا مدینہ افضل ہے مکے سے، جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے تابعین کا مذہب ہے، اسے دونوں طرف کے دلائل کے ساتھ عنقریب ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس جگہ یعنی مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنائیے، یعنی یہاں کے رہنے والوں کو نڈر اور بے خوف رکھیے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں جیسے کہ فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اس مکہ شہر میں جو آیا وہ امن والا ہو گیا۔ اور جگہ ارشاد ہے اولم يروا الى آخر الآیہ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم مکہ کو امن والا بنایا، لوگ اس کے پاس سے اچک لیے جاتے ہیں اور یہاں وہ پر امن رہتے ہیں۔ اسی قسم کی اور آیات بھی ہیں اور اسی مضمون کی بہت سی احادیث بھی آپ سن چکے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں قتال حرام ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کسی کو حلال نہیں کہ مکے میں ہتھیار اٹھائے، صحیح مسلم۔ رسول اللہ کی یہ دعا حرمت کعبۃ اللہ کی بنا سے پہلے تھی، اس لیے کہا کہ اے اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنائیے۔ سورہ ابراہیم میں یہی دعا ان لفظوں میں ہے رب اجعل هذا البلد آمنا۔ شاید یہ دعا دوبارہ کی تھی جب بیت اللہ تیار ہو گیا اور شہر بس گیا، اور اسحاق علیہ السلام جو اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے تھے تولد ہو چکے، اسی لیے اس دعا کے آخر میں ان کی پیدائش کا شکریہ بھی ادا کیا۔
سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔